فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر کہ ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا، عظمت والا رسول مبعوث فرمایا۔ رسول کی شان کیا ہے؟ رسولا من انفسہم، وہ انہیں میں سے ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کر تلاوت کرتا ہے، تمہیں سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ یہ مقصد ہے میرے نبی کے آنے کا۔ نبی آئے کس لیے؟ قرآن کی تعلیم دیں، قرآن پڑھنا سکھائیں، قرآن کی تلاوت کریں تاکہ ہم بھی اسی کے مطابق تلاوت کیا کریں، تزکیہ کریں، ہمیں پاک کریں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ پاک کرنے کا کیا مطلب؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ایسے ایسے میرے مصطفیٰ احکامات لے کر آئے ہیں کہ جس پر عمل کرنے سے ہماری ظاہری زندگی بھی پاک ہو جاتی ہے اور ہماری اخروی زندگی بھی پاک ہو جاتی ہے، ہمارا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے اور ہماری قلب اور روح بھی پاک ہو جاتا ہے۔ وضو کا حکم دیا، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کپڑوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا، وَيُزَكِّيهِمْ، پاک رکھو، یہ جسم پاک ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو صرف ظاہری پاک کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہاری روحوں کو اور دل و دماغ کو پاک کرتے بھی۔ دلوں میں کیا ہے؟ انسان جب گناہ کرتا ہے، جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا دل گناہوں کی غلاظت سے بکھر جاتا ہے۔ کپڑے اگر پیشاب لگ جائے کپڑے کے اوپر، بدن کے اوپر لگ جائے کوئی گندگی، بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ لیکن دل اور قلب کے اندر جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ غلاظت جو اس کے دل میں لگتی ہے اور اس کے روح میں لگتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، وہ تمہیں ایسے طریقے بتائے گا کہ تمہارا دل بھی پاک ہوتا چلا جائے۔ اور وہ کیا طریقہ بتائے میرے آقا نے؟ حدیث مبارک سنیں۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا سرور دو جہاں کی خدمت میں حضور کے ایک صحابی حبیب بن حارث رضی اللہ تعالی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، بڑے گناہ مجھ سے ہو گئے، گناہ کرتے کرتے سارا دل خراب ہو گیا ہے، گندا ہو گیا ہے، کیا کروں یا رسول اللہ، کیسے پاک کروں اس کو؟ حضور نے فرمایا توبہ کر لیا کر، توبہ سے اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رسول اللہ توبہ کر لیتا ہوں، جب گناہ ہوتا ہے توبہ کر لیتا ہوں، حضور پھر گناہ ہو جاتا ہے، آقا پھر گناہ ہو جاتا ہے، قربان میرا خیال پھر توبہ کر لیا کر، پھر توبہ کر لیا کر۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ ابھی کہتے ہیں رسول اللہ اس طرح تو میرے بہت گناہ ہو جائیں گے، اس طرح تو میرے بہت گناہ ہو جائیں گے، قربان جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا اے حبیب تیرے جتنے بھی گناہ ہو، جتنے بھی زیادہ گناہ ہو، تیرے گناہوں سے کہیں زیادہ رب کا عفو اور مغفرت۔ مایوس مت ہوئیو رب کی رحمت سے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کا عفو و کرم بڑا وسیع ہے، ہزاروں کیا لاکھوں گناہ بھی کر لے گا، اس کی رحمت بے حساب ہے، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی کو امام اہل سنت
فاضل بندوی شاہ احمد رضا خان اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ گناہ رضا کا حساب کیا، گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگر لاکھوں سے ہیں سوا، گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ ہیں لاکھوں سے سوا۔ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں اے رب کائنات، اگر میرے گناہ 1000 نہیں، 2000 نہیں، 10,000 نہیں، 20,000 نہیں، لاکھوں نہیں ہو بلکہ لاکھوں سے بھی زیادہ ہو گئے تو یہ کس حساب کے اندر، ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیوں؟ اگلا مصرع سنیے، گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، مگر ہے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے، مگر ہے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ کتنے میرے گناہ ہو جائیں، تیرا عفو اور تیری مغفرت اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ سارے گناہوں کو بہا کر لے جائے گی۔ اور تو نے خود ہی تو قرآن میں کہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے حبیب میرے بندوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ، یا عبادی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بندے ہیں یہ، میں نے ان کو پیدا کیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ جہنم میں جائیں، انہیں خوشخبری سنائیے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے محبوب انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، کتنے گناہ کر لی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سے کہہ دیں اپنے میرے بندوں سے کہ مایوس نہ ہونا، میرا نام غفور بھی ہے، میرا نام رحیم بھی ہے، جتنے گناہ کیے سارے گناہ تمہارے معاف کر دوں۔